الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حدیث شریف میں ایسی مفید اور قیمتی باتوں کی امت کو تلقین فرماتے کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو پکڑ لیں تو اللہ کی فضل و کرم سے زندگی کے نقشے بدل دیں. آج کے سبق میں ایک ایسی حدیث شریف میرے ساتھ آپ اور آپ سے پہلے میں خوب توجہ سے سنوں اور سناؤں، اللہ کی توفیق سے اور اس سے فائدہ اٹھاؤں. امام احمد اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے ویسے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. حضرات صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نستحی والحمد للہ، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں اور اس میں ہماری کاریگری نہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے سے حیا کی توفیق عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذلک، وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو. اب گفتگو میں جو حیا کی بات ہو رہی ہے وہ مقصد نہیں. اور پھر فرمایا یہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما وعى، اللہ سے کما حق حیا یہ ہے کہ اپنے سر کی اور جو کچھ اس میں ہے اور سب کی حفاظت کر. سر میں کیا کچھ ہے؟ آنکھیں، زبان ہے، کان ہے، ان تمام چیزوں کی حفاظت کر. اور کیسے حفاظت ہوگی؟ آنکھوں کی حفاظت، وہ دیکھ جس کے دیکھنے کی اجازت ہے، اس کو نہ دیکھ جس کے دیکھنے کو ناپسند کرتے ہیں. زبان کی حفاظت، وہ بول جس کے بولنے پر وہ راضی ہیں، وہ نہ بول جس کے بولنے سے انہوں نے منع فرمایا. کان، ان سے وہ سن جس کا سننا ان کو پسند ہے، ان باتوں کے سننے کے قریب بھی نہ جا جن کی وجہ سے ان کی لعنتیں، ان کا عذاب نازل ہوتا. اور بس نہیں، وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، پیٹ اور اس کے گرد و پیش میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کر. پیٹ کے ساتھ اوپر دل ہے، اس کی حفاظت کر. اور جس نے دل کی حفاظت کری اس کا سارا نظام زندگی بدل گیا. پیٹ کے نیچے کیا شرم کا، اس کی حفاظت کر، کہیں غلط استعمال نہ ہو جائے. ٹانگیں
پیٹ کے ساتھ جڑی ہیں ان کی حفاظت کر. ہاتھ ان کا بھی پیٹ سے قرب ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کی نافرمانی سے دور رہیں اور اللہ تعالی کی تابعداری میں استعمال ہوں. وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتِ وَالْبَلَاءَ، اور اللہ سے کما حق حیا یہ ہے موت کو یاد کر. ہے موت یاد، کس طرح عذاب سروں پر ہے. آئے دن جنازے اٹھ رہے ہیں، پرنالے گندے جہاں کے تھے وہی ہیں جو کچھ بدل چکے. اللہ میرا آپ کا غلط پرنالہ ٹھیک کر اور امت کو بھی خیر کی طرف پلٹا دے. وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَىٰ، موت کو یاد کر اور بوسیدہ ہونا. قبر میں جائیں گے سارا کر و فر ختم ہو جائے گا، کریزیں ٹوٹ جائیں گی، نخرے مٹ جائیں گے. اور اس کے بعد وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جس نے یہ آخرت کا ارادہ کیا دنیا کی زینت اس کو چھوڑ دیتا. دنیا کی زینت حرام نہیں، لیکن جب آخرت کا ارادہ کیا پھر دل دنیا سے لگتا ہی نہیں. اس کی توجہ، اس کا ذہن دنیا میں جیتے ہوئے کس طرف ہے. سفر میں ہو، جس شخص کو گھر جانا ہو اور اس کی توجہ گھر ہو، اس کا سفر میں دل لگتا ہے. چوائس سب سے نہیں جانتے ہو، دل لگا کے بیٹھتے ہو. کام ختم ہو کام نکلے. جب پتہ ہے آخرت کی طرف جانا ہے اور جانا بھی ایسے ہے کہ وہاں جا کے پلٹنا نہیں، وہاں جا کے مرنا نہیں. ایسی نعمتیں ہیں جنہوں نے مٹنا نہیں اور انتہائی سنگین عذاب ہے. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ حَيَاءٍ، جس نے یہ سب کچھ کیا، سر کی حفاظت کی اور سر میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کی، پیٹ کی حفاظت کی اور پیٹ کے ساتھ متصل جو کچھ ہے اس کی حفاظت کی، موت اور بوسیدہ ہونے کو یاد رکھا، دنیا کی زینت کو اپنا مقصود، اپنی منزل، اپنی مراد نہ بنایا، اپنا ذہن، اپنی توجہ آخرت پہ جمائی. جس نے یہ سب کچھ کیا اس نے اللہ سے کما حق و حیا کی. اللہ کہنے والے نہ کارے اور آپ سب کو ایسی حیا نصیب فرما دے، ہمارے کنبوں کو نصیب فرما دے، بہن بھائیوں کو نصیب فرما دے، امت کو نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے بیماروں پریشان دکھیوں کی پریشانیوں بیماریوں دکھوں کو دور فرما، امت کے بیماروں دکھیوں مظلوموں کی مدد فرما، گمراہوں کو ہدایت دے، بھٹکوں کی اصلاح فرما اور شدگان کی مغفرت فرما، زندوں پہ نظر کرم فرما. اور صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت.